الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ساتھیوں کو مجھے بتا دیجیے گا کمنٹ کر کے کہ میری آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے کہ نہیں۔ اچھا دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے اس چینل ختم نبوت فورم کے اوپر، جس کے اندر ہم جو قادیانیوں کا ایک مشہور و معروف اخبار ہے الفضل، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اس الفضل کے اندر بیان کردہ باتوں کے حساب سے قادیانیوں کا جو طرز عمل ہے، قادیانیت کی حقیقت ہے، وہ کیا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے، اور آج اس کی پہلی اور تعارفی اسٹریم ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلا اخبار جو قادیانیت میں جو یہ قادیانیوں کا اخبار الفضل ہے، اس کا جو سب سے پہلا شمارہ آپ کو ان کی ویب سائٹ کے اوپر ملے گا، آج ہم اس سے بات چیت شروع کریں گے۔ تو یہ مجھے بتا دیجیے گا اسکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اسکرین شیئر ہو گئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ کوئی ایک دوست کمنٹ کر دیجیے گا کائنڈلی۔ یہ شمارہ ہے جی، سب سے پہلا شمارہ جو آپ کو الفضل کا ویب سائٹ پہ ان کی ملے گا، وہ ہے 18 جون 1913 کا۔ اس شمارے سے جو ہے وہ آغاز ہے اس طریقے کا تبلیغ کا ان کی، اور اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس شمارے کے اندر جو مختلف گفتگو ہوئی ہوئی ہے، بات ہوئی ہوئی ہے، اس میں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نا یہ الفضل کے حوالے سے کچھ انہوں نے انٹروڈکٹری نوٹ لکھا ہوا ہے، اور یہ جو نوٹ ہے اس کے اندر اس کے اوپر جو تاریخ مینشنڈ ہے وہ 19 جون 1913 کی ہے۔ یہ اسی شمارے پہلے کا حصہ ہے، نمبر 1 جلد 1 یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیفٹ ٹاپ کارنر کے اوپر۔ اچھا، اس کے اوپر ہم سب سے پہلے اسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی۔ کہتے ہیں خدا کا نام اور اس سے نصرت اور توفیق چاہتے ہوئے میں فضل جاری کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام پر لوگ ان کی کشتی بنانے پر ہنستے تھے اور اسے غیر ضروری قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ خشک میدانوں اور ریت کے ٹیلوں پر یہ کشتی کیوں کر چلے گی، اسی طرح بہت سے لوگوں کو الفضل کی ضرورت میں شبہ ہے، اور ایسی قوم جس کا خون بڑھتی ہوئی ضروریات پہلے ہی چوس چکی ہیں، اس کا چلنا مزہ کا مزہ کا انگیز معلوم ہوتا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کے وقت اٹھتی ہوئی موجیں اور بڑھتی ہوئی لہریں اور جہازوں کو تباہ کر دینے والی آندھیاں اور راستہ بلا دینے والی ظلمتیں ایک خطرناک نظارہ دکھا رہی تھیں، اور ظاہری نظر سے دیکھنے والا انسان سمجھتا تھا کہ کشتی اب گئی اور اب گئی، وہی حال اس اخبار کا ہے۔ اس لیے میں بھی اپنے ایک مقتدی اور رہنما اپنے مولا کے پیارے بندے کی طرح اس بحر ناپائیدار میں الفضل کی کشتی کے چلانے کے وقت اللہ کے حضور بصد عجز و انکسار یہ دعا کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں ایک بات میں ان سے یہاں پہ کمنٹ ایک کرنا چاہوں گا اس سٹیٹمنٹ کے اوپر، کہ اس ایک اخبار کو حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی سے تشبیہ دینا۔ حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بزرگ پیغمبر بھی ہیں، اور ان کا لقب آدم ثانی بھی ہے، جیسا کہ ہمارے مسلمان دوست سب جانتے ہیں۔ تو ان کی کشتی سے تشبیہ دے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس اخبار کی جو حیثیت ہے وہ ان کی نظر میں وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے جو اس کشتی کی حیثیت تھی، کہ جس طرح ان لوگوں کا اس عذاب الہی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ جو تھا وہ کشتی تھی، ویسے ہی قادیانیوں کے لیے بھی ان کے خداؤں کے عذاب سے محفوظ رہنے کا جو ایک واحد ذریعہ ہے وہ یہ اخبار ہے، کہ اس کے اندر جو باتیں ان کو بتائی جائیں گی وہ باتیں جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے ایک رہنمائی کا درجہ رکھتی ہیں، ایک رہنما کا درجہ رکھتی ہوتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس کے اوپر ہی گفتگو کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں مزید وہ جو ذکر کر رہے ہیں اس حوالے سے الفضل کے حوالے سے، یہ انہوں نے کچھ اور معلومات اس حوالے سے دی ہیں کہ
الفضل کے اندر یہ کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، آخر میں یہاں پہ میں کچھ چیزیں ادھر سے جو ہے نا اقتباس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ارادہ تو یہ تھا کہ میں احباب سے الفضل کے متعلق کچھ عرض کر دوں کہ لیکن میرے دل کے جوش مجھے کہیں سے کہیں بہا کر لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بجائے اوپر سے نیچے کو بہا لے جانے کے نیچے سے اوپر کو بہا لے گئے اور مخلوق سے خالق کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب تو مختصراً یہی کہتا ہوں کہ الفضل کے جو اغراض ہیں ان کے پورا کرنے کی اللہ توفیق دے۔ کہتے ہیں آخر میں یہی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ گو اول 12 صفحہ کے اخبار کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ارادہ ہے کہ انشاءاللہ 16 صفحات کا اخبار لایا جاوے، جس میں پہلا صفحہ اخبار قادیان اور کسی اور مفتی نوٹ کے لیے وقف ہوگا، دوسرا تازہ اخبار کے لیے، تیسرا کسی ضروری مضمون کے لیے، چوتھا، پانچواں اور چھٹا مختلف ضروری نوٹوں، خبروں اور خصوصاً اسلامی ممالک کی خبروں کے لیے وقف ہوگا، ساتویں صفحہ پر انشاءاللہ تاریخ اسلام کا کوئی مفید حصہ ہوگا اور آٹھویں پر اسلام کی ہیڈنگ کے ماتحت اسلام کی خوبیوں کا بیان ہوگا، نویں پر تصدیق مسیح کے ہیڈنگ سے کوئی مضمون سلسلہ کی تائید میں ہوگا اور 10ویں پر عمل بالمعروف کے تحت مختلف بدعات، رسومات یا قومی ضروریات کے مضامین ہوں گے۔ آگے 4 صفحوں پر مختلف مضامین ہوں گے جن کا اغراض میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، 2 کالم عورتوں کے لیے ہوں گے۔ 15واں اور 16واں صفحہ اشتہارات کے لیے ہوگا۔ اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک عدد یہاں پہ کوٹیشن دی کہ 9ویں صفحے پر تصدیق مسیح کی ہیڈنگ سے کوئی مضمون سلسلہ کی تائید میں ہوگا۔ ہم اسی 9ویں صفحے کی طرف چلیں گے، صفحہ نمبر 9 کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پہلا اخبار ہے اس کے اندر جو انہوں نے تحریر کیا ہے اس میں انہوں نے کیا ایسی بات لکھی ہے تصدیق مسیح کی ہیڈنگ کے نیچے۔ تو دوستو یہ آپ کے سامنے آ گیا، تصدیق مسیح لکھا ہوا ہے، یہ صفحہ نمبر آپ کے سامنے ہے، صفحہ نمبر 9 ہے، تاریخ اس کی 19 جون 1913 ہے، نمبر 1 اور جلد نمبر 1 ہے۔ اچھا، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ تصدیق مسیح میں انہوں نے ایسی کون سی بات لکھی ہے جو یہ اپنے سلسلے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ یہی جو مضامین ہیں ان مضامین میں سے کوئی نہ کوئی 1 یا 2 مضامین جو ہے ہم ڈیلی جو ہے وہ ہماری ڈسکشن کا حصہ بنے۔ کہتا ہے کہ جی حضرت مسیح لعنت اللہ علیہ نے اپنی بعض کتب میں نبوت کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک تشریعی نبوت اور ایک غیر تشریعی نبوت۔ اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت مسیح ناصری موسوی سلسلہ کے آخری خلیفہ تھے اور حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابع تھے اور پھر ان سے اپنی مماثلت بتائی ہے۔ اس پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ تشریعی نبوت اور غیر تشریعی نبوت کا ثبوت کیا ہے اور قرآن شریف کی کن آیات میں اس قسم کی نبوت کا ذکر کیا گیا؟ پھر اگر ثابت بھی ہو جائے کہ شریعت کی 2 قسمیں ہیں تو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح ناصری شریعت لے کر نہ آئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ان کی طرف سے فرماتا ہے کہ وہ آتانی الکتاب، کہ مجھے خدا نے کتاب دی، اس طرح فرمایا ہے، اور چاہیے کہ اہل انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، اور پھر مسیح کی بعثت کا نسبت فرماتا ہے۔ مجھے میسیج ایک کر دیے، کمنٹ کر دے کوئی دوست کے آواز میری کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں، پھر اس گفتگو کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز ابھی کلیئر نہیں آ رہی بالکل بھی؟ کیا بہت زیادہ کٹ رہی ہے یا بس کچھ تھوڑا سا ہے؟ اچھا، اس کو چلیں آگے کو لے کے چلتے ہیں اسی بات کو۔ کہتے ہیں اور چاہیے کہ اہل انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، پھر مسیح کی بعثت کی نسبت فرماتا ہے، یعنی حضرت
مزید اس لیے آئے کہ بعض چیزوں جو تمہارے لیے حرام کی گئیں وہ حلال کر دیں، اور بس ان آیات کی موجودگی میں کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ انجی نبوت تشریح تھی؟ کہتا ہے اول تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے یہ دونوں قسموں کی نبوتیں ثابت ہیں اور خود ساختہ نہیں ہیں۔ اب یہاں انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کو لکھا ہے اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق ہم نے اتاری ہے تورات کے، اس میں نور و ہدایت، اور اس پر فیصلہ کرتے ہیں انبیاء جو کہ فرمانبردار ہوئے ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہیں اور ربانی اور احبار، اس وجہ سے کہ وہ حفظ کرائے گئے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ اس آیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کے مطابق ایک جماعت انبیاء کی فیصلہ کرتی رہی ہے، کیونکہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ پس معلوم ہوا کچھ انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو بغیر شریعت کے آئے تھے اور ان کو نبوت تشریح نہیں ملی تھی، بلکہ ان کے فیصلے تورات کے مطابق ہوتے تھے اور ان کا کام صرف تزکیہ اور تعلیم تھا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ اچھا، میری آواز بیچ میں سکپ ہو رہی ہے، بالکل بہت زیادہ ہو رہی ہے یا کہیں کہیں پہ کچھ ایشو آ رہا ہے آپ لوگوں کو، مطلب سننے میں کسی کسی ٹائم پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے؟ چلیں، میں نے لنک دیا ہے، کوئی دوست اگر اوپر اسٹریم یارڈ جوائن کر کے آ جائیں تو مجھے زیادہ کلیئر رہے گا کہ میری آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے یا کچھ تھوڑا بہت مسئلہ آ رہا ہے، تو میرے لیے ایزی ہو جائے گا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں۔ کہتا ہے کہ جی چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں، یعنی نبیوں سے مراد وہ ہیں جو موسیٰ کے بعد مبعوث ہوئے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہزاروں انبیاء ایسے بھیجے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی کتاب نہ تھی، صرف تورات اور اس کے احکام کے قائم رکھنے اور لوگوں کو اس پر چلنے کی ترغیب دینے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ پس اس آیت کے ہوتے ہوئے یہ اعتراض کرنا بالکل بیجا ہے کہ حضرت مسیح لعنت اللہ علیہ نے تشریح نبوت اور غیر تشریح نبوت کی دو قسمیں کیوں کر قرار دیں۔ اچھا، بات یہاں پہ قابل غور ہے کہ یہ جو قاعدہ اور کلیہ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، جو یہ نبوت کے حوالے سے جو قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے، اس قاعدہ کلیہ کو آپ دیکھیں گے تو یہاں پر جو ہے وہ کتب کے حوالے سے بات کی گئی، اور یہ وہ نقطہ ہے جس نقطے کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک سٹارٹ میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کے گرفت کریں گے۔ اب یہاں سے یہ آگے کہتے ہیں کہ بعض کو ہم نے کہتے ہیں کہ اب اس آیت پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض انبیاء سے ہم نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیا۔ اگر کلام سے مراد صرف الہام ہے تو ماننا پڑے گا کہ بعض انبیاء کو الہام تک نہ ہوا تھا۔ اگر ایسا تھا تو پھر وہ نبی کیوں کر بن گئے؟ پس کلام کی کوئی خاص توجیہ کرنی پڑے گی، اور وہ یہی ہو سکتی کہ بعض انبیاء سے تو کلام شریعت کیا اور بعض کو درجات کی بلندی کے لیے نبی و خطاب دیا، ورنہ کوئی شریعت ان پر نازل نہیں ہوئی۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے اوپر میں چاہوں گا کہ جتنے میرے دیکھنے والے سننے والے ناظرین ہیں وہ ان الفاظ کے اوپر غور کریں، ان الفاظ پہ دھیان رکھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ وہ الفاظ ہیں جو قابل گرفت ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک باطل قسم کی تعویل کر کے قرآن پاک کی آیت کا ایک غلط مطلب پیش کر کے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اب جن انبیاء علیہم السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام فرمایا، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ دو انبیاء علیہم السلام کی ذوات ایسی ہیں کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا، اور ان میں ایک خاص ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور پر کلام فرمایا تھا، اور دوسرے ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق مکی مدنی تاجدار محمد بن عبداللہ عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ہیں، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کی رات کلام فرمایا تھا۔ تو یہ اب جن لوگوں کو ان آیات کے اندر بیان کیے گئے مفہوم کا نہیں پتہ ہوگا، اس طرح کی باطل تعویل کو سن کے
وہ دائیں یا بائیں بہکنے میں ان کو بڑی پاسبلٹی ہے کہ وہ دائیں یا بائیں بہک جائیں گے، اور یہی وہ ان کا وتیرہ ہے، ان کا قاعدہ کلیہ ہے، اور یہ وہ سسٹم ہے، وہ طریقہ واردات ہے جس طریقہ واردات کو استعمال کرتے ہوئے یہ جتنے بھی قادیانی حضرات ہیں، یہ جو لوگوں کو بہکانے کا کام کر رہے ہیں، وہ انہی اصولوں کو لے کر جو عام مسلمان ہیں جو اتنا زیادہ ان معاملات کو نہیں جانتے، وہ لوگ ان سے بہک جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس آیت سے انہوں نے یہ بھی تعویل پکڑ لی کہ انہوں نے کہا جی کہ کلام کو شریعت مراد لے لیں، اور بعض جن سے کلام نہیں کیا ان کی جی صرف درجات کی بلندی۔ یہاں اس آیہ مبارکہ کی کون سی تفسیر یہ چیز ثابت کر رہی ہے آپ کے سامنے؟ قرآن پاک کون سے معنی تھے جن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے جو آپ نے شو کرنے کی کوشش کی ہے؟ درجات کی بلندی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ سے ذکر فرما دیا، پھر اس کے اندر اس طرح کی تعویل کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ اب یہ یہاں پر یہ مضمون اس کا جو تھا، اس کا یہ حصہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب اسی کو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کچھ اور جو باتیں انہوں نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہم چلیں گے آگے، اسی مضمون کے تحت دیکھتے ہیں اس کو آگے۔ اب یہ آپ اگر قادیانیوں کے حوالے سے اگر آپ کی کبھی ان سے گفتگو ہوئی ہو تو آپ کو یہ چیز لازمی نظر آئے گی ان کے اندر کہ یہ جو ہے وہ تشریح اور غیر تشریح کا بڑا رونا روتے ہیں۔ یہ اکثر جو ہے وہ تشریح غیر تشریح کی بات کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ تشریح غیر تشریح کی بحث چھیڑ کے ایک عام فہم انسان جس کو ان باتوں کا اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا، اس بندے کو اس طرف کھینچ کے لے کے آیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ اس طرف کو لے کے آئیں گے اس کے اندر کنفیوژن پیدا ہو جائے گی کہ انسان کے ذہن میں یہ چیز کنفیوز کر دے گی اس کو، اس طرح کے مفاہیم جو باطل قسم کی تعویلات یہ کرتے ہیں، تو ان تعویلات کے نتیجے میں یہ لوگوں کو لے کر جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ راغب کر لیں گے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ اور بھی نکات یہاں پہ رکھنا چاہوں گا جو لوگوں کے سامنے میں یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ جو اکثر باتیں کچھ کی جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علماء حضرات جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی طرف سے کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ جو ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں نا کہ مرزا قادیانی کا جو ساز باز تھا، اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر، اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ انگریز حکومت تھی، یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا تھا، اور انگریز ہی اس کی سپورٹ کے اندر رہتے تھے، اور انگریزوں کی حکومت کے اندر جو ہے وہ اس کو بڑی مراعات حاصل تھیں۔ جی، ہمارے ساتھ ایک دوست شامل ہوئے ہیں، غلام مدنی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عمر بھائی، جی غلام مدنی بھائی، آپ کیا بتائیں گے؟ ابھی جو میں نے وہ تشریح اور غیر تشریح والا ایک حوالہ ہے، اس کے اندر سے ایک مضمون پڑھا جو اس اخبار کے اندر انہوں نے دیا ہوا تھا، اور جس کے اندر ایک کنفیوژن لوگوں کے نظروں میں کریٹ کرنے کی انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت سے کوشش کی، تو اس کے اوپر آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ کیا کچھ اپنا کچھ موقف وغیرہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ بھی؟ جی غلام مدنی بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، شور ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جیسے ابھی آپ نے یہ بتایا ہے تو میرے حساب سے یہ
پتہ نہیں یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ اور تو کچھ نہیں، یہ مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی عمر بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل غلام مدنی بھائی، آپ ٹھیک بات کریں۔ اصل جو طریقہ واردات ہے نا ان کی، اگر آپ طریقہ واردات کی طرف دیکھیں تو یہی وہ طریقہ واردات ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو لے کر ان کی باطل تعویلات کر کے، ان کے غلط ترجمے، ان کے غلط تعویلات کر کے، ان کی غلط ایکسپلینیشنز دے کے، اگر میں آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں کہ اس کی غلط قسم کی ایکسپلینیشن دے کے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ دیکھیں جب ایک بندہ کنفیوز ہو جائے گا نا، ایک مطلب کے حوالے سے وہ شخص کنفیوز ہے، تو اس کو ٹارگٹ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے، یہ ان کی یہی منشا ہوتی ہے کہ اس طریقے سے یہ واردات کرتے ہیں۔ اچھا عمر بھائی، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ وہ قرآن مجید میں مطلب قرآن مجید کو سنتا ہوں ترجمے کے ساتھ، تو اس میں وہ ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، وہ جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے بعد ان کا خود پہ مطلب کوئی وہ نہیں رہتا، وہ دیکھتے ہوئے بھی ایسا ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، سنتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا تھا خود سے کہ کیسے ہوگا ایسا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب سے یہ قادیانیوں کو دیکھا ہے نا، تو الحمدللہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ صاف صاف کھلی باتیں جو اللہ پاک نے لکھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک میں لکھی ہوئی ہیں، سب کچھ دیکھ کے بھی بس آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں سنی، نہیں دیکھی۔ تو میرے حساب سے ان جیسا، ایک تو جیسے کہتے ہیں نا جہنمی، تو یہ حقیقت میں جہنمی ہے۔ اگر ان کی کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے، یہ خود اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے تو کوئی اور کیا ان کی مدد کرے گا؟ جی عمر بھائی۔ معذرت، میرا مائک میوٹ تھا میرا اور میں بول رہا تھا۔ اچھا اس میں یہی چیز ہے نا، دیکھیں کہ حقیقت یہی ہے کہ جب تک قادیانیوں کے ساتھ جو ہے وہ متھا نہیں لگا تھا، ان سے بات چیت، ان سے گفتگو وغیرہ کا ماحول نہیں بنا تھا، یا ان سے بات چیت نہیں سٹارٹ ہوئی تھی، تب تک ہمیں بھی یہ لگتا تھا کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسپیسیفک باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ دوسرا یہ نا کہ جس طرح کے ماحول میں آپ ایک انسان کو رکھتے ہو نا، اس ماحول کا اس کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک ایسے سوشل سسٹم کے اندر، ایک ایسی سیٹنگ کے اندر ایک بندہ رہ رہا ہو کہ جس سیٹنگ کے اندر اس انسان کو جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کا موقع نہ دیا جائے، کوئی صلاحیت اس کی جو ہے نا اس کو فرنٹ لائن پہ آنے نہ دیا جائے، اس کو جو ہے وہ گروم نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ اسی طرح کے جو ہے نا وہ ذہنی غلام بن جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ نا میں نے جیسے کہ بات کی تھی کہ انگریزوں کے پٹھو کے حوالے سے، کہ یہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ انگریزوں کا نہ صرف پٹھو تھا بلکہ یہ انگریزوں کا ہی لگایا ہوا پودا تھا، اور اس کی پروٹیکشن بھی انگریز ہی کرتے رہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک حوالہ جو ہے نا وہ بڑا قابل غور ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں چاہوں گا کہ لوگ ذرا دھیان دیں اور لے کے چلتے ہیں اس کی طرف۔ کہتا ہے کہ جی انگریز افسران اپنے پرائے میں فرق نہیں کر سکتے اور جاؤ بے جا اپنی حکومت جتاتے ہیں۔ ممکن ہے ایسے انگریز بھی پائے جاتے ہوں، لیکن ہمارا تجربہ تو یہ ہے انگریزوں سے انصاف کی زیادہ امید کی جاتی ہے۔ کہتا ہے جی حضرت اقدس لعنت اللہ علیہ پر کئی مقدمے ہوتے، اور ان میں ہمیشہ جب انگریز کی عدالت میں مقدمہ گیا فوراً فیصلہ ہو گیا۔ دیسیوں کی عدالت میں مہینوں، کہتا ہے جی دیسیوں کی عدالت میں مہینوں چھوڑ کر برسوں پیشیاں بھگتنی پڑیں۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ مدعی مدعا علیہ کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی انگریز کے پاس مقدمہ جائے، اگر یہ قوم ظالم ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انگریز حتی الامکان اپنے کام کو دیانتداری سے کرتے ہیں اور خدمات کی قدر کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کا تعلق، غور طلب بات یہ ہے کہ ان کا تعلق اتنا انگریزوں کے ساتھ کلوز تھا کہ انگریز ان کو اتنا زیادہ پسند بھی کرتے تھے اور ان کی پروٹیکشن بھی کرتے تھے کہ وہ خود ہی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ جو مرزا قادیانی کے اوپر مقدمات ہوتے رہے ہیں، بیسیوں مقدمات ہوتے رہے، اس کے اندر جو ہے وہ بڑی جلدی جو ہے وہ انگریز کی عدالت سے جو ہے نا وہ مقدمے کا فیصلہ ہو جایا کرتا تھا۔
اب یہ بھی پوائنٹ جو تھا وہ قابل غور تھا، جو میں دوستوں کی نظر میں لانا چاہتا تھا. اور یہ جو ایک بڑی عام سی ایک بات ہے کہ جی قادیانی جو ہے وہ مسلمانوں میں جو ہے وہ فرقہ ڈالتے ہیں. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ فرقہ فرقہ کی گیم بہت کھیلتے ہیں، تو بات وہ ہے کہ اس کا بھی ایک ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ان کا آج کا وتیرہ نہیں ہے، یہ اس زمانے سے یہ حرکتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. کہتا ہے کہ جی یہ ایک اخبار میں ایک خبر لگی تھی کہ جی جو احمدی ہیں یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور علیحدگی کی دیوار مضبوط اور مستحکم کرنے کی بجائے اشاعت اسلام کا مقدس اور مبارک فرض انجام دینے میں اپنی کوششوں کو صرف کریں. یعنی کہ یہ اس دور میں بھی ان کا وتیرہ تھا، کہ یہ اس دور میں بھی مختلف طرح کے فسادات کی وجہ بنتے رہے اور عوام الناس کو اس جانب لگاتے رہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی فضا کو کریٹ کریں. ان کی تب بھی یہی کوشش ہوا کرتی تھی. تو یہ تو تھا جناب علی 13 تاریخ کا اخبار، جو 18 تاریخ کا اخبار، جو ان کا پہلا اخبار تھا. 18 جون، 19 جون، 2 تاریخیں اس اخبار کے اندر آپ کو نظر آئی، 18 اور 19 جون 1913 کا. اب جو ہے ہم کچھ جو ان کے نئے تازے تازے اخبار آئے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کر لیں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر پروگرام کے اندر جو ہے نا وہ ان کے 2 اخبارات، ایک پرانی تاریخ پیچھے سے آرکائیوز کے، اور ایک جو ان کا نیا لیٹسٹ اخبار ہو نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو کی جا سکے. کوشش ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہوگی. اچھا، جب یہ اخبار جو ہے نا، یہ اخبار ہے جناب بدھ 9 جون 2021 کا، اور جب یہ میرے سامنے آیا تھا نا تو اس پہ میں نے ایک چیز پڑھی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے کہا کہ وہ بھی لوگوں سے ڈسکس کی جائے، لوگوں سے شیئر کی جائے. یہ جی مرزا قادیانی کی ایک عبارت کا کوٹیشن یہاں پہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی رشتہ ناتا میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جسے نکاح یہ کیا جائے وہ نیک بخت اور نیک وضع آدمی ہے، اور کسی ایسی آفت میں مبتلا نہیں جو موجب فتنہ ہو. اور یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں قوموں کا کچھ بھی لحاظ نہیں، صرف تقوی اور نیک بختی کا لحاظ ہے. تو یہاں میرے ذہن میں جب میں نے یہ عبارت پڑھی، مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو قادیانی ہیں، جو مرزا قادیانی کو مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان کا مقتدی اور ان کا پیشوا ان کو یہ جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے اور وہ اس تعلیم کو ماننے کو تیار نہیں. رشتے ناطے کا جو تعلق ہے، جو یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر اگر آپ غور کرتے ہیں تو یہ صرف 2 خاندانوں سے بلانگ کرنے والی 2 خاندانوں سے ریلیٹڈ ایشو ہے. اور نبوت کا جو ایشو جس کرسی کے اوپر مرزا قادیانی کو اس کے ماننے والوں نے بٹھایا ہوا ہے، تو نبوت جو ہوتی ہے وہ پوری ایک قوم کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ رشتہ ناطہ دیکھنے کے معاملے میں تو وہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے وہ نیک بخت ہو، نیک وضع ہو، کسی ایسی آفت میں مبتلا نہ ہو جو موجب فتنہ ہو. لیکن جب نبی ماننے کی بات آتی ہے تو یہی مرزا قادیانی کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ آیا کہ جس شخص کو وہ اپنا نبی مان رہے ہیں، اپنا مقتدی، اپنا پیشوا مان رہے ہیں، کیا اس کے اندر کوئی اس قسم کی قباحت تو نہیں پائی جاتی جو موجب فتنہ ہو؟ کیا وہ واقعی نیک بخت اور نیک وضع انسان ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ تو وہ اس حوالے سے اس طرف جو ہے وہ غور کرنے کی زحمت بالکل نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اس نقطے کے بارے میں ان کو جاننے کی بھی ضرورت ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی غور کریں کہ جب آپ رشتہ کرتے وقت جو ہے وہ دوسری طرف جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ نیک بخت، نیک وضع ہے یا نہیں. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جب آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ جس شخص کو آپ مان رہے ہو اپنا مقتدی اور پیشوا، تو پھر اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ ان باتوں کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ غلام مدنی بھائی، میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں آ رہا میری آواز میں؟ ہلو، مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا جو دوست دیکھ رہے ہیں ان کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے کہ نہیں. آپ کی آواز، عمر بھائی آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے، بہت زیادہ.
کیا بہت زیادہ ڈسٹربنس آ رہی ہے آواز میں؟ ابھی کلیئر ہے؟ چلیں صحیح ہوگا جی، کمنٹ آ گئے ہیں، کلیئر ہے۔ اچھا دوستو، میں نا آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا، یہ جو آج کا اخبار تھا، یہ جو 9 تاریخ کا اخبار ہے نا، اس کے اندر سے کہ جب حضرات انبیاء علیہم السلام کے جو ہے وہ احوال کی بات ہوتی ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی احوال کی بات ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو مرزا قادیانی کا جو طرز عمل تھا نا، بڑا رقیق قسم کا تھا، بڑا غلط قسم کے اس نے تحریر لکھی، اور صحابہ انبیاء علیہم السلام کے جو معجزات تھے ان کو تو عمل الترب تک اس نے قرار دے دیا تھا۔ اب میں نا آپ کے سامنے ایک روایت شیئر کرنا چاہوں گا جو انہوں نے اپنی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اخبار کے اندر، کہ کہتے ہیں جی، حکیم عبد الصمد صاحب بھی اپنی روایت بیان کرتے ہیں، اس میں بھی اس کا کچھ حصہ آ جائے گا، جو عبد الغنی صاحب دہلی کے بیٹے کہتے تھے۔ کہتے ہیں 1907 میں قادیان حاضر ہوا، عصر کے بعد کھانا کھانے کے بعد کے لیے جب ہم لنگر خانہ میں جانے لگے تو کچھ لوگ دروازے پر کھڑے تھے، میں بھی وہیں کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلنے پر لوگوں نے اندر جانا چاہا، ایک لڑکے نے انہیں کو دھکے دے کر دروازہ بند کر دیا، اور وہ لوگ بہت شرمندہ اور نادم ہو کر واپس چلے گئے۔ میں پھر تھوڑی دیر بعد واپس گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں مسجد مبارک کے پرانے زینہ کے پاس کھڑا ہو گیا اور اوپر سے حضرت صاحب تشریف لے آئے۔ بہت سا مجمع جمع تھا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ کل کوئی قصہ ہوا ہے، یا فرمایا کوئی جھگڑا ہوا ہے، مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں۔ کہتے ہیں جی خلیفہ اول جو نور الدین تھا، کہتے ہیں کہ جی اس نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا تھا کہ منتظمین کی غلطی تھی، بعض معزز آدمی اندر جانا چاہتے تھے، ایک لڑکے نے دھکا دے کر لنگر کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ معزز لوگ تھے، وہ ناراض ہو کر اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے، پھر ان کو کھانا بھیجا گیا، بعض نے کھا لیا، بعض نے نہیں کھایا۔ کہتے ہیں جی حضرت صاحب نے فرمایا جن کی غلطی سے یہ حرکت ہوئی ان کو شرم کرنی چاہیے، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کی چیخو پکار کی آواز آسمان پر سنی گئی۔ یہاں لوگ یہ غور کر لیں جی کہ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مرزا قادیانی نے جو کلمات ادا کیے، اسپیشلی کربلا کے حوالے سے، جو کربلا کے حوالے سے مرزا قادیانی نے الفاظ استعمال کیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور جو ان کے بارے میں اس نے بکواسیات کی ہیں، آپ ان بکواسیات کے اوپر اگر غور کریں اور یہ الفاظ سنیں تو وہ کیا آپ کے سامنے صورتحال نظر آتی ہے آپ کو۔ اور پھر یہ جی آگے کہتا ہے کہ جی اس کے بعد فرمایا کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے الفاظ سے مخاطب کیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی یا ایوہ النبی اطعموا الجائع والمعتر، کہتا ہے جی کہ اے نبی تو بھوکوں اور بے قراروں کو کھانا کھلا۔ کہتا ہے جی آگے جی لکھا ہوا ہے جی حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ الفاظ تکمیل کے ہیں۔ میں اسی وقت اس فقرے کے معنی نہیں سمجھاتا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں یہ غور کریں کہ یہ روایت جو ہے اس کے جو ساتھی ہیں مرزا قادیانی کے، جو مرزا قادیانی کو بہت کچھ مانتے ہیں، وہ ان لوگوں کے اوپر آپ غور کریں تو ان کے بارے میں مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ ان کی جو تکلیف ہے اس کو جو ہے وہ آسمانوں پر سنا جاتا ہے، اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اعظام علیہم الرضوان کے بارے میں جب یہ زبان کھولتا ہے تو کیا بکواس نہیں کرتا۔ فی الحال جو آج کا یہ سٹریم تھی تھوڑی سی معذرت خواہوں کہ اس کو شارٹ رکھنا پڑے گا، کچھ انٹرنیٹ کے بھی مسائل میری طرف بھی ہو رہے ہیں اور کچھ موسم بھی ایسا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل سے اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ ڈسکشن کیا کریں گے، اور 2 اخبار ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوشش ہوگی اس پروگرام کو 2 حصوں میں کریں۔
پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ پرانے اخبار، جیسے آج آپ کو 18-19 جون کا شمارہ دکھایا تھا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی اسٹریم کے اندر جو ہے وہ اس کے بعد کا جو شمارہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور کوشش کریں گے کہ جو 10 جون 2021 کا شمارہ ہے وہ بھی ساتھ رکھا جائے، اور اس میں سے بھی اقتباسات لے کے اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اچھا، لنک میں نے شیئر کر دیا، اگر کوئی دوست وغیرہ جو ہے وہ شامل ہونا چاہے، کچھ گفتگو اس حوالے سے کرنا چاہے، اور کوئی اگر مشورہ وغیرہ دینا چاہیں تو دے آر موسٹ ویلکم، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی غلام مدنی بھائی، کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ السلام علیکم غلام مدنی بھائی، آپ سن رہے ہیں؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ کوئی نہیں؟ دوستوں میری آواز آ رہی ہے؟ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا اگر میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں۔ السلام علیکم عمر نہیں غلام مدنی بھائی، آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے، بھائی۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے علی بات، بات کریں؟ میں لاہور جی جی پاکستان۔ اچھا، میں نے کہنا تھا اگر جی آپ لوگ شو کر ہی رہے ہیں ان لوگوں پہ، تو آپ کو چاہیے کہ جو آج کل اس نے کی ہے نا، کیا نام ہے اس کا، خلیفہ جو ہے ان لوگوں کا، اس نے جو ڈسکشن کی ہے اپنی طالبات جو بیٹھی ہوتی ہیں وہاں پہ، اگر اس کے پروگرام کو آپ لوگ کریں نا، اس پہ اوور ویو وغیرہ اور اس پہ ڈسکشن کریں، تو اتنا چول بندہ ہے، اس کو تو جواب نہیں دینا آتے وہاں پہ، جی مطلب علی بھائی، عجیب وہ سے۔ ترتیب یہی رکھی گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب ان پروگرامز کو آگے لے کے چلیں گے تو اس موضوع کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیبلش کیا جائے گا، سیٹ کیا جائے گا۔ ابھی یہ ترتیب ہے کہ جو میرا پروگرام ہوا کرے گا نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہوا کرے گا کہ جو ان کا اخبار ہے الفضل، جو الفضل ان کا نہیں اخبار نہیں، ہے جو یہ قادیانیوں کا، لائیو، اس کے مطابق جو ان کی آج کل کی پریکٹسز ہیں اور جو ان کی مذہب کی حقیقت ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ کل جو اس نے کیا ہے نا اپنا، ان کے خلیفہ نے جو سیشن کیا ہے طالبات کے ساتھ، تو اس میں جو جس طرح سے یہ جواب دے رہا تھا اس پہ اوور ویو ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح سے اس کی ساری ڈسکشن گئی ہے، تو جی علی بھائی، مطلب میں عجیب۔ یہی، جی جی معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں پھر سے، میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی دوست جو ہے ان کا پروگرام اس حوالے سے سیٹ کر لیں گے، اور وہ ان کا پروگرام سپریٹ اس کے اوپر ہوا کرے گا۔ یہ پتہ بنیادی نہیں طور پہ کیسے ان جو لوگوں نے اس کو خلیفہ ماننا ہے، اس کو بات ہی نہیں کرنی آتی ہے، عجیب چول سا بندہ ہے حضرت ان شاء اللہ مطلب تعالیٰ اسے اس کے سوال اوپر، کچھ پوچھ رہی ہے۔ جی جی کریں، آپ بات کریں، آپ کمپلیٹ کریں۔ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں نا وہ جو ان کا خلیفہ ہے، تو بچے سوال پوچھ رہے ہیں اور بڑا ہی عجیب بدتمیز سا بندہ نہیں ہوتا، جیسے مینر ہی نہیں ہوتے کوئی، مطلب ایسے ہی ان کے ساتھ وہ ڈسکشن کر رہا ہے، انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں رہا، مطلب جیسے اس کے غلام نہیں ہوتا کوئی بندہ سامنے، غلام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چل پیچھے جی ہو تو ایسے، یہ، مطلب اتنے واہیات طریقے سے ڈسکشن کر رہا ہے وہ، بندے کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، جی علی بھائی مسئلہ تو یہ ہے یہ اس کہ طرح کا ان ایک کا۔ جو ان کا طریقہ کار ہے نا، جو اس کلٹ کی مینٹیلٹی ہے، دیکھیں کلٹک مینٹیلٹی کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ جو اس کا لیڈر ہوتا ہے نا وہ آل ان آل ہوتا ہے، جو لیڈر نے ڈیسیجن دے دیا، جو اس نے بات کر دی نا، جتنے اس کلٹ کے فالوورز ہیں انہوں نے چپ کر کے سننا ہے، اور حقیقتاً ان کی پریکٹس بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ غلام کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ریویو کریں گے، آپ کا سجیشن میرے تک پہنچ گیا، اور میں آگے جو آپ منتظمین ہیں آپ جو، نے نا اس کا کل والا اس کا ویڈیو دیکھیں جس میں وہ بچوں کے ساتھ، بچیاں ہیں شاید میں بھی، تو ان کے ساتھ جو ڈسکشن کی، بڑا ہی کوئی واہیات چول سا بندہ، ایک عام بندے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کیسے بات کرنی ہے وہ تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے آئی تھنک ان کو، تو اس کو دیکھیں اور اس پہ کریں، بڑا مزے کا سین ہوگا۔ جی ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اوپر بھی کام کریں گے، اور آپ کا سجیشن میرے تک پہنچ گیا، جزاک اللہ خیرن۔ اور
بہت ساری، چلیں صرف وہ کل کی ویڈیو نہیں اور بھی بہت ساری ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے اس کے اوپر بھی پروگرام۔ شکریہ آپ کے شامل ہونے کا۔ آج کے یہ ٹاپک اور اسٹریم کے اوکے حوالے سے اللہ آپ کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کا کیا تھا مجھے چلیں اللہ حافظ۔ ساتھ ہمارے ساتھ محترمہ سارا ناز صاحبہ بھی تشریف لائی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ مجھے آواز نہیں آپ کی آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نیٹ، جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عمر بھائی، وبرکاتہ۔ ابھی غلام مدنی، آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی جی اب آپ کی آواز کلیئر ہے۔ اچھا، میں نے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے نبوت کا معیار کیا رکھا ہے کہ مرزا قادیانی وہ عیسائیوں کی جو عدالت ہے اس میں جاتا ہے اور اس کے اوپر کیس بھی چلتے ہیں۔ مطلب جو نبی ہوتا ہے وقت کے ساتھ پوری دنیا کا رجحان تو ان کی طرف ہوتا ہے، نبی کی طرف۔ انہوں نے اپنے فیصلے کروانے ہو، انہوں نے اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ کیسا ان کا نبی ہے جو عدالتوں میں اور ان کے بھیڑ بھاڑ کے چکروں میں رہتا ہے؟ ان کے نزدیک کیا مطلب؟ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان سوچتا جی ہے کہ جی جی غلام جی مدنی بھائی آپ درست بات کر رہے ہیں۔ میں نے وہ جو سٹارٹ میں آپ کو دیکھا ہو، آپ نے آج کے جو جو نئے اخبار کا 9 تاریخ کے 9 جون کے اخبار کا میں نے جو تراشا دکھایا نا سٹارٹ میں، بالکل وہ عبارت کو ہائی لائٹڈ کر کے آپ کو دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہی پوائنٹ میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ رشتہ ناتا کرنے میں تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ وہ نیک وضع بھی ہو، نیک طبیعت بھی ہو شخص، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی عادت یا فطرت یا کوئی نیچر کے اندر اس کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو فتنے کا باعث ہو۔ لیکن جب آپ ایک شخص کو مقتدی اور اپنا پیشوا اور اپنا امام بنانے کی بات کرتے ہیں تو تب آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ تب بھی تو آپ کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ایک شخص جس نے خود اپنی تحریر کے اندر لکھا کہ وہ شراب استعمال کرتا تھا، جس شخص نے اپنے بارے میں خود یہ باتیں بتائی ہوں، ساری کی ساری یہ خرابیاں اس نے اپنی خود گنوائی ہوئی ہوں، تو پھر آپ نے جب اس کو امام اور مقتدی مان لیا تو پھر آپ یہ رشتوں میں یہ چیز کیوں دیکھتے ہو؟ اور اگر آپ رشتوں کے معاملے میں یہ باتیں دیکھتے ہو، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہو، تو پھر آپ امام اس میں ایمان کی امامت میں جو ہے وہ اس چیز کو کیوں نہیں مد نظر رکھتے؟ اس اصول اور ضابطے کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہی تو وہ نقطہ تھا جس نقطے کے اوپر میں لانا چاہ رہا تھا لوگوں کو کہ اس کے اوپر غور کریں۔ جی غلام مدنی بھائی۔ جی عمر بھائی، میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ باقی ہر چیز میں دیکھ بھال کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بات کرنی ہو تو ان کا جو لہجہ ہوتا ہے، جیسے کچھ دن پہلے وہ ایکسٹریم ہوئی ہے تو ان کا ایک آدمی آیا، پتہ نہیں جو بھی اس کے منہ میں آیا بولے چلا گیا، بولے چلا گیا، اتنی گالیاں دی۔ تو ان کے وہ معیار تو شروع سے ہی دیکھنا پڑے گا، جڑ سے ہی، کہ جو ان کی جڑ جی ہے، جب اس غلام نے مدنی کسی کو بھائی، نہیں چھوڑا۔ جی یہی وجہ ہے جو یہ ہم نے پروگرام ڈیولپ کیا ہے۔ اس پروگرام کا فارمیٹ بھی ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ جو قادیانیوں کی آج کل کی حالات ہیں نا، جو ان کی حرکات ہیں، ان کا جائزہ لینا ہے۔ ان کی تعلیمات جو ان کے اخباروں میں اور ان کی کتب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جو لکھی گئی ہیں، ان کا جائزہ لینا اور ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی کہ جو بڑا ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کو بھی ان کی حقیقت واضح ہو سکے۔ اب میں نے آپ کے سامنے الفضل کی جو تعارفی نوٹ تھا وہ میں نے مضمون آپ کو پڑھ کے سنایا کہ یہ جو مرزا بشیر ہے وہ اس کو مماثلت دے رہا ہے کس چیز کے ساتھ؟ مماثلت یہ دے رہا ہے کشتی نوح کے ساتھ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ تھی کہ جس نے ان کے ساتھیوں کو عذاب الہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا ان کی قوم کی طرف، اس سے محفوظ رکھا تھا۔ یعنی اس اخبار کی حیثیت ان لوگوں کے لیے نظر میں اتنی زیادہ ہے، تو یہ چیز لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ کریں مزید۔ جیسے آج ایک دو نقطے تھے جو لوگوں کے سامنے رکھے، انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں اس چیز کو مزید بہتر کریں گے۔ جی ہمارے ساتھ اور دوست بھی شامل ہوئے ہیں، ان کا بھی اس بارے میں موقف رہتے ہیں۔ محترمہ سارا ناز صاحبہ آئی ہیں، تشریف لائی ہیں، ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محترمہ سارا صاحبہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر ذیشان صاحب بھی تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیشان بھائی مائک ان میوٹ کیجیے گا اپنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ذیشان بھائی کیا فرمائیں گے پروگرام کے حوالے سے, اس کے فارمیٹ کے حوالے سے جو ایک نئی ترکیب شروع کی ہے الفضل کے حوالے سے, قادیانیت کو الفضل کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنے لگے ہیں ہم. بہت بہترین سوچ ہے شاہ صاحب کی, اور اس کی ایک ذمہ داری میرے حصے پہ بھی شاہ صاحب نے دی ہے, اور انشاءاللہ میں اس پہ بھی کھڑا اترنے کی پوری کوشش کروں گا. ایم ٹی اے کی ذمہ داری میرے حصے میں دی گئی ہے, انشاءاللہ اس پہ کام کرنے کی پوری کوشش کروں گا. ایک بہت ہی اچھی سوچ ہے, اور کیونکہ ہتھیار بھی ان کا ہی ہے, ہم انہیں کے ہتھیار سے ان کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ ذیشان بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے جو آپ نے سنا, کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں ہم نے, ان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے, اس میں کچھ جی رائے کیا عمر دینا بھائی, چاہیں گے؟ میں ابھی آیا ہوں اس اسٹریم میں, کیونکہ ابھی ہاسپٹل میں ہی ہوں میں. آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے لوگوں, تو میں بھی ٹائم ہی نہیں ملا مجھے, تو میں نے اسٹریم سنی ہی نہیں ہے ایکچوئل میں بھی. چلے صحیح ہو گیا. اصل میں ہم الفضل اخبار کے حوالے سے اب لے کے چلیں گے, جو میرا انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام ہوگا. اس کی یہ پاکستانی ٹائم میں ٹائمنگ یہی بنا کرے گی کہ 7 سے 9 کے بیچ میں جو گھنٹے, ان 2 گھنٹوں میں پروگرام ہوا کرے گا, اور کوشش ہوگی کہ گھنٹے, سوا گھنٹے, 1.5 گھنٹے کا یہ پروگرام ہم کریں. اور اس میں ہم یہ کیا کریں گے کہ قادیانیت کی جو حقیقت ان کے اخبار الفضل کے اندر لکھی ہوئی ہے نا, اس لکھی ہوئی حقیقت کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے. کہ یہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے کمنٹس پاس کرتے ہیں, یا بہت سارے ایسے دھوکے دینے کی, لوگوں کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں, جو اگر ان کی اخبار کو آپ پڑھیں یا ان کی کتب کو پڑھیں تو وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. ادروائز ان کے لہجے سے اور ان کے جو الفاظ منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں ان میں وہ چیز آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی. تو یہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے اندر. اور آج ہم نے ان کا جو پہلا بالکل اخبار تھا الفضل, جو سب سے پہلا ایشو ہوا تھا 18 جون اور 19 جون 1913 کا, اس کو تھوڑا سا ہم نے دیکھ کے ڈسکس کیا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس سے اگلی تاریخ, اور جو 10 جون 2021, کوشش یہ کریں گے کہ ایک پرانا اخبار اور ایک نیا اخبار, اور ان میں سے کوئی نہ کوئی مضمون آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ اقتباس لے کے آئیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے. جی ذیشان بھائی. جی بہت ہی اچھا کام ہے, اور بہت ہی اچھی سوچ ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو کامیاب کرے. اور یہ بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے پیٹرن بنایا کہ ایک نیا اخبار اور ایک پرانا اخبار, یہ دونوں جب دو طریقے سے پرانی جنریشن کو لے کر کے اور جو آج قادیانیوں کی جنریشن ان کے بیچ, دونوں کو آپ ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں, بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت ہی کامیاب ہو گئے. اور دعا کیجیے میرے لیے بھی کہ میں بھی اپنا پروگرام ہفتے کے روز انشاءاللہ کرنے والا ہوں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرے, کیونکہ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ذیشان بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں دعاؤں بھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری کوششیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دے. ہمارے ساتھ ایک اور دوست شامل ہوئے ہیں, سفیان احمد لون صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفیان بھائی. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ عمر بھائی, ابھی میں کام سے آیا ہوں, تو سب سے پہلے کوشش یہی ہوتی ہے, یقین کریں کہ یوٹیوب پہ دیکھا جائے احمد بھائی, شاہ صاحب یا غلام رسول امینی صاحب جو ہے نا, وہ کہیں آن لائن ہو تو کوئی ڈبیٹ ہو رہی ہو, کوئی علم کی بات ہو رہی ہو, حتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو, تو اس کو سننے کا موقع ملے. اور یہی معمول ہے کہ اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ڈیوٹی کی وجہ سے وہ لائیو کال میں شامل نہ ہوں, تو لائیو جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس کو نہ دیکھ سکوں, تو پھر جب میں گھر آتا ہوں تو پھر وہ جو ریکارڈڈ پروگرام ہوتے ہیں شاہ صاحب کے, رام سول امیدی صاحب کے یا احمد بھائی کے, پھر وہ دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ آج چونکہ شاہ صاحب نے میرے خیال میں بات کی تھی اس کے اوپر کے کوئی پروگرام ہوں گے, تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے, اور فارمیٹ بھی بہت اچھا ہے. ذرا نم ہو یہ مٹی, بڑی سرحیز ہے ساکی. الحمدللہ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں, آپ کو تو یوٹیوب سے کافی دیر سے جانتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے. اللہ پاک آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور شاہ صاحب کو
اور جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اہل حق کا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اس دنیا میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا محبت اور شفقت اور عنایت عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی پہچان عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ تعریفیں ہی ہیں، کام ہی آپ تعریفوں والا کرتے ہیں، جی الفاظ کم جزاک اللہ سفیان بھائی، اصل کریڈٹ جو جاتا ہے نا وہ جاتا ہے قبلہ استاد محترم کو، مفتی سید مبشر رضا قادری دامت برکاتہم صاحب کو، کہ انہوں نے ایک ایسا پیٹرن کریٹ کیا ہے کہ جس کے اندر جو ہمارے جیسے سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے چھوٹے لوگ جو ہیں، مطلب جو کچھ نہ کچھ اپنا کام کر رہے تھے لیکن ایک پلیٹ فارم بڑا نہیں تھا، ایک مرکز نہیں تھا، ان کو انہوں نے اکٹھا کر دیا ایک مرکز کی طرف، ان کی ذمہ داریاں لگا دی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کوشش بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں دین کا کوئی نہ کوئی کام کروں، لیکن جب آپ کو ڈائریکشن نہیں نہ ملتی تو آپ کی ایفرٹس کسی ڈائریکشن میں کام نہیں کر پاتی ہیں، آپ جو آپ کا خواب ہوتا ہے یا آپ کی کوشش سوچ ہوتی ہے نا اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ تو یہ شاہ صاحب کو میں دعا بھی دیتا ہوں اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے لیے دعا کریں کہ یہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ان تمام جو اسکیٹرڈ فورسز تھی نا پھیلی ہوئی مختلف سمتوں میں، ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر دیا ایک پلیٹ فارم کے اوپر، اور جو ان کی کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم اپنا فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم شامل حال رہا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سسٹم کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور یہی جو ختم نبوت فورم ہمارا چینل ہے اس کو 24 گھنٹے نشریات پر لے کر جائیں گے اب کہ وہ پورے دن 24 گھنٹے ہماری کوئی نہ کوئی پروگرام ہمارا لائیو چل رہا ہو۔ ہاں جی، وہ کل بتا رہے تھے، تو یہ بھی ماشاءاللہ بڑی سعادت ہوگی سب کے لیے کہ دیکھیں فتنے کا دور ہے، اور فتنہ بھی ایسا فتنہ ہے کہ یقین کریں کبھی وہ جاہل جو ہوتے ہیں ان کی شکل میں آ رہا ہے، مزاج جونیئر سینئر ان کی شکل میں ہے، کبھی فتنہ جو ہے وہ ٹی وی کی شکل میں ہے، کبھی فتنہ آپ کے ریڈیو کی شکل میں بھی ہے۔ یہ اگر آپ اس دنیا کو جیسے بھی اٹھا کے دیکھیں، دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، بڑا فتنہ ہے۔ فتنے سے بچا صرف اور صرف ایک ہی طریقے سے جا سکتا ہے کہ آپ کو دین سے لگاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لگاؤ، اللہ سے لگاؤ، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جی 24 گھنٹے کریں گے تو الحمدللہ ہم جو ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں جناب، الحمدللہ یہ سعادت ملتی رہے گی دیکھنے میں بھی اور سننے میں بھی۔ یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا وہ الحمدللہ 24 گھنٹے جو ہے نا کوئی نہ کوئی بھائی آن لائن ہوں گے، وہ اپنی بات سنا رہے ہوں گے، وہ اپنی تو نہیں، مطلب یہ بات تو اللہ اور اللہ کے نبی کی ہوگی، تو چلیں یہ بڑا اچھا موقع ملے گا، اور اس کے لیے انشاءاللہ اگر قوم تیار ہو، جو ہماری نیشن الحمدللہ ان میں بھی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایسے لوگ جیسے آپ ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، یا اور مجاہدین حتمی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ جو ہے نا وہ تقدیر پلٹے گی، اور تقدیر ایسے ہی پلٹے گی اللہ اور اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ رہتے ہوئے، وہ پلٹے گی انشاءاللہ، پلٹے گی وہ، پھر وہ ایسا نہیں ہوگا جیسا ہو رہا ہے نا، پھر ویسا ہوگا جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد کیا تھا، پھر ویسا ہوگا، تو پھر قوم جو ہے نا وہ انشاءاللہ عز و جل جو ہے نا وہ جی یہ بھی انشاءاللہ دیکھو گی تعالیٰ، کہ 36 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر پھر دوبارہ گھومتی ہوں گی انشاءاللہ، اس سے بھی زیادہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی، انشاءاللہ جی تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ عمر بھائی ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ جی 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 ذیشان بھائی۔ اصل میں میرا جو چھوٹا بھائی ہے نا محمد فیضان، وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے اور میرے سامنے ہی بیٹھا ہے، تو میں نے اس کو اپنے پرانے چینل کے بارے میں بتایا کہ پرانا چینل ایسا ایسا بلاک ہو گیا ہے، 2 بار وارننگ کے بعد تیسری بار کمپلیٹ بلاک کیا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ کچھ کوشش کر کے انشاءاللہ وہ لانے کی کوشش کرے گا، سامنے بیٹھا ہوا ہے میرے، تو آپ بتائیں کہ کیسے کیا کرنا رہے گا، انشاءاللہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اچھا جی رہے گا۔ ذیشان بھائی، اس معاملے میں جو ہے نا آپ قبلہ استاد محترم سے رابطہ کر السلام لیں، علیکم وہ آپ کو ورحمۃ اللہ۔ زیادہ بہتر گائیڈ کر دیں گے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنا تعارف کروا دیں اور پھر اپنی جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو شروع۔ جی تاجدار ختم نبوت،
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے دوستوں کو؟ جی جی عمر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے. الحمدللہ. جی جناب تاجدار ختم نبوت زندہ باد جو آئی ڈی ہیں ان کو میں چاہوں گا کہ وہ اگر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، معذرت خواہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور ہماری جو ساتھی ہیں وہ شامل ہوئی ہیں. جی ویلکم کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا اور بات کیجیے گا. السلام وعلیکم علیکم ورحمۃ السلام. اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی ضمیر بھائی، ضمیر کیا نہیں بھائی بات کر رہے ہیں غالب میں. جی ضمیر بھائی اب آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کریں آپ. جی ضمیر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بات کیجیے گا. اللہم صلی اللہ. عمر بھائی لگتا ہے ان کا نیٹ بہت سلو ہے، ان کے پاس شاید آپ کی آواز نہیں جا رہی. کہ مجھے بھی غلام مدنی بھائی کچھ ایسی صورتحال لگ رہی ہے. جی سارا ناز صاحبہ تب تک آپ بات کر لیں، پھر وہ انشاءاللہ ان کو لیتے ہیں اور پھر اسٹریم کو اینڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی اسٹریم آواز میرے خیال میں ریپیٹ ہو رہی. جی مائک میرے خیال سے کسی دوست کا آن تھا، اس کو. جی آپ کیجیے، بات کیجیے. آپ کی آواز مجھے دو بار سنائی دے رہی ہے، ایک دفعہ کچھ وقفے کے بعد اسی طرح ریپیٹ ہو رہی ہیں آوازیں. جی آپ کیجیے گا بات، آپ بات کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں اس کا. جی میں اسٹریم کے متعلق کہہ رہی تھی کہ آپ کی اسٹریم بہت اچھی. آپ کی اسٹریم بہت اچھی تھی، اور جو آپ نے ایک بیان کیا نا کہ اس کے اخبار الفضل میں ایک حوالہ تھا کہ جی غالباً کوئی نیٹ کا ایشو ہے شاید آپ کی طرف جو ایشو آ رہا ہے. جی ضمیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضمیر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یہ غالباً کوئی نیٹ کا ایشو آ رہا ہے. اچھا دوستو پھر آج کی اسٹریم کو اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل جو ہے وہ نئی اس کے ساتھ پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جو مزید آگے کے اخبارات ہیں، نیکسٹ ڈیٹس کے اخبارات لے کے، اور ان اخبارات کے اوپر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ریویو رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جس طرح آج کچھ تھوڑی سی اچھی ڈسکشن ہوئی، کل پھر اس کو مزید آگے لے کے چلیں. اور آخر میں تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو ویڈیو ہے اس کو لائک کر دیں،
اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، اور اس پر نوٹیفیکیشن آل کی آپشن کو کلک کریں تاکہ آپ کے پاس تمام سٹریمز جتنی بھی ہوں ان کی نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اور یہ دعا بھی ہمارے لیے کریں کہ جو سلسلہ استاد محترم قبلہ مفتی سید مبشر رضا قادری دامت برکاتہم کی سرپرستی میں شروع کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور ہمیں استطاعت اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس کام کو لے کے آگے بڑھیں۔ اور اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا ہم سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔